جس طرح بہت سارے لوگوں کی اسٹرگل ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے اس میں بڑی غربت. اسٹرگل کا لفظ نہیں ہے، میں آئی ڈونٹ یوز دس ورڈ. اسٹرگل 2 نمبر لوگ کرتے ہیں. ٹھیک. 1 نمبر لوگ محنت کرتے ہیں. محنت کرتے ہیں. محنت پر ایمان تھا میرا. حسن مراد، اس پر میرا غصہ آئے گا مجھے. سمجھو مجھ سے سوال کیا گیا، میرے ہاں کبھی کسی سے حسد نہیں تھا. میرے اوپر کوئی الزام لگا لیجیے، مجھ پر یہ الزام نہ لگائیے گا کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سے حسد کیا. اچھا، ایک انٹرویو میں آپ نے یہ فرمایا کہ غالب کو اصلاح کی ضرورت ہے، حالانکہ وہ ایک صدی کے شاعر ہیں. یار اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں، اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں، مجھ سے کم بخت گنہگار بھی ہو سکتا. اچھا خلیل صاحب، یہ اسٹرگل جو آپ کی، جس طرح بہت سارے لوگوں کی اسٹرگل ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے اس میں بڑی غربت. اسٹرگل کا لفظ نہیں ہے، میں آئی ڈونٹ یوز دس ورڈ. اسٹرگل 2 نمبر لوگ کرتے ہیں. ٹھیک. 1 نمبر لوگ محنت کرتے ہیں. محنت کرتے ہیں. محنت پر ایمان تھا میرا. اچھا، تو اس میں کوئی دشواریاں، کوئی پریشانیاں، کچھ آئی ہوں گی ایسے دشواریوں میں مانتا ہی نہیں ہوں. جب آپ محنت کر رہے ہوں، جب آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہو، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے، کسی سے جل نہیں رہے، حسد نہیں کر رہے، تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. آ کے یہ آپ کا توکل اور ایمان ہے کہ ایک پختگی ہے. یہ میرے ہاتھ شروع سے تھا. آئی یوز ناٹ ٹو لک ہدر اینڈ تھدر کہ لوگوں کو کیا مل گیا ہے. مجھے پتا تھا میرا اللہ اتنا امیر ہے کہ مجھ سے کچھ بھی لے سکتا ہوں. اچھا، فار ایگزامپل مجھ جیسا آدمی، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ پریشانی ہوتی جیسے ڈسہارڈ ہو جانا یا مشکل پیش آنا تو گھبرا جانا یا اس کے بعد زیادہ ایک کمر کس لینا. آپ تو کستے تھے، لیکن کہ مجھ جیسے عام آدمی کے لیے، عام سوچ کے آدمی کے لیے یہ پریشانیاں بہت بڑی پریشانی ہے. ایسی کو دیکھیے پریشانیاں آتی ہیں، تکلیف میں بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو میں نے تکلیف کو اسی طرح محسوس کیا جیسے سب محسوس کرتے ہیں. بٹ آئی اگین لکڈ ایٹ مائی اللہ دی آلمائٹی، اور میں نے محنت کی، پھر مزید محنت کی. سر آپ نے مزید محنت کی، اچھے طریقے سے ٹیکل کی، اور اپنی جستجو میں آپ آگے بڑھتے رہے. ٹیکل کا لفظ بھی میں نے استعمال کیا. میں نے محنت کی، اس نے اجر دیا مجھے. میری اوقات سے، میری محنت سے کہیں زیادہ وہ بھی اجر دیا اس نے. میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یا پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ اتنے اعلیٰ مقام پہ، چونکہ آپ تو خود سے منہ سے نہیں کہتے، لیکن اللہ پاک نے جو آپ کو دیا، وہاں یہ اتنے مقام پر پہنچنے کے لیے جیسے فقیروں کو، درویشوں کو، ڈاکٹرز کو کچھ نہ کچھ پرابلمس تو ہوتی ہے. وہ آپ شیئر کیجئے کہ گو کہ آپ نے حوصلے سے کام لیے اور سب کچھ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2 چیزیں میں ابھی، چونکہ نہ جانے مرنے کا وقت کب آئے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. 2 چیزیں حسن میں نہیں مانی میں نے. ایک، میں نے مشکل کو نہیں مانا. میرا خیال تھا کہ، میرا ایمان تھا، خیال گھٹیا لفظ میں نے استعمال کیا، کہ میرا اللہ ہے نا، اور مجھے میرے اندر میری جبلت میں محنت کرنا ہے نا، اور مجھے حلال کمانے کی لت ہے نا، تو مشکل نکل جائے گی. وہ نکل جاتی تھی. اور دوسری بات جو سب سے اہم تھی، میرے ہاں کبھی کسی سے حسد نہیں تھا. میرے اوپر کوئی الزام لگا لیجیے، مجھ پر یہ الزام نہ لگائیے گا کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سے حسد کیا. کہ مجھے لگتا تھا میں حسد کروں گا تو نعوذ باللہ خدا کو گالی دوں گا. مطلب میں یہ کیوں کہوں کہ کسی کو کیا ملا ہے؟ وہ دینے والی اتنی بڑی ذات ہے، میں اس سے کیوں نہ مانگوں؟ کسی کو دینے سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے؟ میں بلکہ خوش ہوتا تھا، الحمدللہ کہتا تھا، ماشاءاللہ کہتا تھا، اور پورے دل اور ایمان کے ساتھ کہتا تھا. میں جب پہلا میرا سیریل جب بڑی ہٹ تھی، بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ تھی جی، تو مجھے پریس والے انٹرویو کر رہے تھے. یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے. مجھے لوگ بھی بتایا کرتے تھے کہ سوائے خدا کی ذات کے کس کو زوال ہے، کس کو زوال نہیں ہے. تو ڈرتا بھی تھا اس بات سے، اور سوچتا تھا. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ خلیل صاحب، جو ہٹ لوگوں کو اتنے کام کرنے کے بعد ملتی ہے، وہ آپ کو پہلے ہی قدم پر مل گئی ہے، تو اب کیا کریں گے آپ؟
تو میرا خیال ہے اللہ نے مجھے ایک اچھا جواب دینے کے لیے دیا تھا اس کو. میں نے کہا بھیا تم مجھے دیکھ رہے ہو, میرے دینے والے کو نہیں دیکھ رہے. واہ. تو جب تک وہ دے رہا ہے زوال نہیں آئے گا. جب میں حسد کروں گا, جب میں کسی کا حق ماروں گا, اس دن میں شرط لازم ہے کہ زوال آئے گا, اور اس میں کوئی قصور پروردگار کا نہیں ہے, کوئی آزمائش اس کی نہیں ہے, وہ سراسر میرا اپنا قصور ہوگا. بات ہی بس وہ ٹھیک ہے, آپ جس راستے پہ ہیں یہی ایک بہترین راستہ اور سیدھا راستہ ہے. اچھا سر, یہ جو شاعری ہے یہ آپ کسی ہجر کی وجہ سے یا کوئی جذبات کا اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ. جی. یہ بہت سارے شعراء پر الزام لگتا ہے. میں 7 سال کا تھا جب میں نے پہلا شعر کہا, اس وقت کیا ہجر ہوگا؟ ٹھیک ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی مہربانی ہے, اس کا ملکہ ہے جو ودیعت ہوتا ہے, اس کو اسی طرح دیکھا جائے تو ہجر, فراق, محبتیں تو سب کی زندگیوں میں آتی ہیں. شاعری اس کا شاخسانہ نہیں ہوتی. اچھا, وہ شاعری کا شاخسانہ نہیں ہوتی. اچھا, ایک انٹرویو میں آپ نے یہ فرمایا کہ غالب کو اصلاح کی ضرورت ہے, حالانکہ وہ ایک صدی کے شاعر ہیں. یار حسن مراد, اس پر میرا غصہ آئے گا مجھے. جی. سمجھو مجھ سے سوال کیا گیا, شاعری آپ کہتے ہیں آپ کے وہاں اترتی. میں نے کہا ہاں جی ہاں, میرے ہاں موسٹ آف دا ٹائمز باقاعدہ اترتا ہے شعر, اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اس کی نوک پلک سنوارنی پڑے. تو انہوں نے کہا کہ مرزا غالب اور علامہ اقبال تو بڑی محنت کرتے تھے اس کے بعد. میں نے کہا بھیا میرا متھا انہوں نے نہ لوا, وہ کرتے ہوں گے, اترتے ان کے وہ نوک پلک سنوارتے ہوں گے. میں اگر نہیں ہوتا تو میں اس پہ یہ الزام کیسے چلا جاتا ہے کہ اس سے خدا نہ خواستہ غالب یا اقبال کہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں. غالب اور اقبال کو میں ماننے والا ہوں, تو جو ماننے والا ہے ان کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنا تھا جو جاہلوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اچھا, اس میں ایک تو ہمارے آرٹسٹ ہے جو اور بڑے, پھر ایک بات میں آپ کو پہلے سمجھاؤں یہاں. جی. کیا نعوذ باللہ غالب اور اقبال نبی تھے؟ نہیں تو نعوذ باللہ. تو کیا اس کے بعد اللہ نے بڑا شاعر پیدا کرنا بند کر دیا؟ نہیں, ایسی کوئی. تو آپ کو خدا کا خوف کرے نا اس بات کے اوپر. وہ بڑے شاعر ہیں, میں مانتا ہوں, میں ان کے مزار پر حاضری بھی دیتا ہوں. غالب کے جب کبھی وہ ولی مارا گیا تو میں غالب کے مزار پر بھی حاضری دوں گا. لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ آخری شاعر تھے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں. بالکل, وہ اللہ ہے, وہ کون کہتا ہے اور کچھ بھی پیدا ہو جاتا ہے. بے شک. تو یہ بات سمجھیے خدا کے واسطے. تو یہ فردوس جمال صاحب کو یہ بات بالکل نہیں سمجھ لگی. انہوں نے ایک بات بڑی تلخ سی کی ہے کہ جب ان سے یہ بات پوچھی, I never want to discuss. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ کس اداکار سے متاثر ہیں؟ جو بھی اچھا کام کرتا ہے اسے آپ متاثر ہیں. گڈ. تو ابھی تک اتنے اداکاروں سے آپ نے کام کیا اور کروایا بھی, ہاں, تو آپ کو کس نے متاثر کیا؟ دیکھیے جو بھی اچھا جس دن کام کر جاتا ہے ہاں, وہ میرے لیے میرے ایکٹر جو ہیں وہ جب اچھا کام کرتے ہیں, میری لائن کو اچھا ڈیلیور کرتے ہیں, دے آر آئیڈلس ٹو می, آئی لو دیم آل. آپ ڈائریکٹر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, الحمدللہ. دونوں میں سے کسے آپ؟ میں یہ کبھی طے نہیں کیا کرتا. اچھا, میں کون ہوں جو طے کروں گا؟ میں کام کرتا ہوں بھائی. آپ ڈائریکٹر مان لو گے ڈائریکٹر ہو جاؤں گا, آپ نے رائٹر مان لیا میں رائٹر ہو گیا, مجھے شاعر مان لیں گے میں شاعر ہو. میں نے محنت کرنی ہے بھائی. اچھا, یہ فلموں میں ٹیکنالوجی نے کہانی کو بیچ میں سے چھین نہیں لی؟ بالکل نہیں چھین لیا. کس نے کہا یہ آپ کو؟ فلم برباد ہوئی ہے, کہانی ہمیشہ پروڈیوسر نے چھینی ہے. وہ کیسے؟ وہ گھر سے کہانی لے کے آ جاتا ہے خود سے کہ ہاں. موسٹلی میرے یہاں کے رائٹر کی پرابلم کیا ہوئی, وہ میرے پاس آنے کی جرت نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے مجھے صبر اور ہمت دی ہوئی تھی. ورنہ بہت سارے لوگوں نے اپنے چولہا جلانے کے لیے ان کی باتیں مان لی ہیں. وہ چھوٹے رائٹر نہیں تھے, لیکن مجبوریاں طوائف کی طرح بکتی ہیں. اچھا سر, یہ جملے آپ کو اترتے ہیں؟ اب بیٹھے بیٹھے اس پروگرام میں بہت سارے ایسے فلودی جملے ہوئے ہیں جو میرے پاس سوائے اس کی دین کے میری اوقات کیا ہے, مجھے یہ تو بتا دیجیے. نتھنگ ایٹ آل. جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو اسی طرح اتر رہے ہوتے ہیں. اور
الحمدللہ. الحمدللہ. یہ بہت بڑا کرم ہے اور اس کے بہت بڑا لیے یہ سگنل وصول. اور مجھ جیسے گنہگار آدمی کے اوپر سر اس سے ثابت ہوتا ہے نا اللہ الصمد. ہاں وہ بے نیاز. میری بیوی کہا کرتی جی جو میں نے میری اسی طرح تعریفیں کرتی. جو میں نے وہ گانا لکھا نا تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا, تو میرے بگے اور راحت کے بعد وہ میری بیوی نے سنا. میں نے لا کے گاڑی پورچ میں کھڑی کی, بٹھایا گاڑی میں, اس کو سنایا تو وہ سن کے رو پڑی. پھر اس نے میرے ہاتھ چومے اور اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا صدقے جاواں چندو جی, رب دے بھی صدقے جاواں چندو جی. وہ دین لگا سوچتا بھی نہیں میں کنوں دے رہا. لیکن سر وہ نہیں سوچتا بھائی, وہ مجھ جیسے گنہگار پر بھی. یہ بے شک وہ کیا ایک میرا شعر ہے, جی جی ارشاد. اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں, اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں, مجھ سے کم بخت گنہگار بھی ہو سکتا ہے. واہ واہ. اچھا سر, یہ چونکہ ایک سگنل ہوتے ہیں جو آتے ہیں. اچھا چپ پہ اگر زنگ ہو, یہ جو سگنل پکڑنے والی چپ ہے, تو سگنل نہیں پکڑے جاتے. ٹیکنیکلی میں بات کرتا ہوں, کیا اس چپ کو کلیئر رکھنا چاہیے, اسے صاف رکھنا چاہیے تاکہ وہ سگنل آسانی. میں نے جو زندگی میں سوچا, دیکھو میں بھی سوچتا ہوں کہ یار مجھ جیسا گنہگار آدمی اس پر اللہ اس قدر مہربان ہے, تو وہ بے نیازی تو بے نیازی اس کی, تو کیا کچھ ایسا ہے جو میں کسی کو بتا سکوں؟ گناہ گار کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگی ہے؟ میں اگر یہ کہوں اللہ مجھے معاف کر دے, اس بات کو وہ بڑا بول نہ سمجھ لیں, اگر میں آپ کے کہنے پر یا کسی کے کہنے پر یہ سوچنے لگوں کہ کیا تھا ایسا, دو چیزیں تھیں میرے ہاں پکی. میرے نیت تھی حلال کمانے کی, اور میرے ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا جیلسی کا. میں زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہیں کیا, اس کا تصور نہیں آنے دیتا. تو جب آپ یکسوئی سے محنت کرتے ہیں اور آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے کہ کسی کو کیا ملا ہے, پھر وہ مدد کرتا ہے آپ کی. اور جب آپ یکسوئی سے محنت کرتے ہیں لیکن ادھر ادھر دیکھتے ہیں کسی کو کیا ملا ہے, تو آپ سٹرگل کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آسان لفظوں میں یہ کہا جائے کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ آپ صرف محنت کیجئے اور دیکھیے اس کی طرف. نہیں, جب آپ مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے اور وہی دینے والا ہے, تو پھر کیوں سوچتے ہیں کسی کو کیا مل گیا؟ نہیں, میں ان فوج میں کہ کند بنا لگ پوا محنت کر رہا ہے, میں کی کر رہا ہوں. دیکھیے سوال یہ نہیں ہے محنت کیا ہے, پہلے میں آپ کو سمجھاؤں. جب آپ بھیڑ چالی ہو جاتے ہیں تو حسد کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. یہ لاشعوری حسد ہے کہ میں نے حسن مراد بننا ہے. کیوں بھائی؟ آپ اگر خلیل الرحمن قمر ہیں تو خلیل الرحمن قمر بنیے نا, وہ آپ کو بنا دے گا. جب آپ اس کا مطلب آپ حسن مراد کے بارے میں سوچ رہے ہیں, گڈ, تو آپ حسد کر رہے ہیں اس سے. آپ کو جو اللہ نے نام دیا ہے, جو آپ کو ترکے میں ملا ہے, اس نام کے پیچھے جائیے اور اس آگاہی کو ڈھونڈیے کہ کس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. بھیڑ چال کرنا حسد کا پہلا سٹیپ ہے. واہ, کہ لیک دا فقیر کے اندر ٹھیک کہ آپ وہ مجھے یاد ہے جب میں کالج گیا تو سب کے ہاتھ میں آلموسٹ بیالوجی کی کتاب ہوتی تھی. کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے انجینئر بننا ہے. بعد میں جب وقت بدلا تو اکاؤنٹس کی کتابیں تھیں, سب نے بی کام اور بی بی اے کرنا ہے. اب سب میتھس کام کر رہے ہیں. یہ بھیڑ چالیا پن ہے. یو ڈو ناٹ فائنڈ آؤٹ دا ٹیلنٹ اللہ ہیز گیون یو, اس کو فائنڈ آؤٹ کیجیے. اپنا ایپٹیچیوڈ دیکھیے, اس میں آپ ایکسل کر جائیں گے. اللہ آپ کو مدد کرے, کیونکہ اس میں پھر یکسوئی ہو جاتی ہے. آپ کسی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہوں میں, یہ میں بن سکتا ہوں. آپ اچھے ترخان بن جاتے ہیں. رب کا اور آپ کا وہ خاص معاملہ. تو وہ بعد میں بڑی دکانیں شو روم کھل جاتے ہیں, تو پھر آپ کا نام ترخان نہیں رہتا. ہمارے یہاں یہ گالی دیتے ہیں نا کام کو, ادروائز ہے نہیں ایسا. اچھا, آنے والے پروجیکٹس آپ کے جو قریب ترین ہیں؟ ہاں, میں منٹو نہیں ہوں. اچھا, جنٹل مین اور لوفر. لوفر کا نام شاید بدل دوں میں. اچھا, ہاں. یہ ٹیلی ویژن سیریل ہیں؟ ایک فلم ہوگی, 2 سیریل ہیں. فلم کون سی ان میں؟ جنٹل مین اور میں منٹو نہیں ہوں کے علاوہ سیریل ہے.
अच्छा, के अलावा फिल्म है। फिल्म है जिसका नाम अभी आप हाँ, चेंज करना है। अच्छा खलील साहब, ऐसे ही आखिरी सवाल कि आप जो आपने किया कमाल किया, इससे भी जो ज़्यादा हुआ उसकी मेहरबानी से कमाल कमाल हुआ। हो गया। बिल्कुल सही है, जो हुआ उसकी मेहरबानी से वो कमाल हो गया। और अब तो मेरा सवाल भी फ्यूज़ हो गया, क्योंकि अब वो कमाल तो करता रहता है, अब ज़िंदगी में आइंदा भी बहुत सारे कमाल करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो अभी तक आपके जहन में और अभी पेपर पे ना ये आया पुराना हो? सवाल है ये। अच्छा चले, मुझे कोई पुराने सवाल मैं वो सोचता ही नहीं हूँ। मैंने कभी अपनी औकात जांचने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा, मैं उसकी देन को देखता रहता हूँ। यानी कि वो पल्ले नहीं बनते पंछी ते दरवेश है ਤੁਹਾਡਾ ओला मामला है कि जो ताज़ा तरीन ਹੈਗਾ ਉਹੀ है। ਵੈਰੀ वो जो चाहता है करवा लेता है। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖਲੀਲ ਭਾਈ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। एक गुनहगार दरवेश था। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਔਰ ਮੈਂ इस्तगफार, तुसी you always deserve you, I love you, you know that। ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਰਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਵੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਭਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲੇ ਹਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, जब भी मेरा ख्याल आए वो तारीफ़ ना कीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया खलील Thank भाई, you so थैंक यू much। वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। और अच्छा सवाल है। सखावत मैं नहीं सा, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੱਪੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MC ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋਮਨ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਕਨੇਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਿਕਨੇਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੱਪੂ। ਆਹਾ, ਪੱਪੂ, ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਖਾਵਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਪੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ, ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ।